ہوا. بڑے بڑے لوگ تھے اس جہاز میں. اب کیا کریں, سمندر کا پانی جوشوں میں تھا اور پانی جو ہے یہ مجنون بنا ہوا تھا. موج یہ پھینکے یہ پھینکے یہ پھینکے یہ پھینکے. تو ایک جنات آیا, اس نے کہا جان بچانی ہے. یہ کیا بچانی ہے؟ ایک شرط پر جان بچے گی کہ جس کے پاس 2000 اشرفیاں ہو وہ اشرفیاں سمندر کو ہدیہ کرے. پھر میں وظیفہ بتاؤں گا. میں جنات ہوں, یہ کتابوں میں لکھا ہے, میں جنات ہوں اور میری تو جان بچے گی اس لیے کہ مجھے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں, تو بھاگ جاؤں گا. لیکن تمہاری جان خطرے میں ہے. تو موت کے وقت میں تو آدمی کو جو کہو, ارے بھائی جمع کرو جمع کرو جمع کرو, 2000 اشرفیاں جمع کی اور سمندر کو ہدیہ دے دیا, ڈال دیا. ہاں ڈال دیا کہ ڈال دیا. چلو اب سنو, سارے کے سارے مل کر یہ آیت پڑھو میرے ساتھ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بس یہ آیت تم پڑھتے رہو, یہ موجیں ختم ہو جائیں گی. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. اب وہ جو چلا گیا, یہ آیت پڑھنی شروع کی. یہ جنت کا بتایا وظیفہ ہے. جب آیت پڑھتے شروع کی تو موجیں جو ہلکی ہو گئی اور آہستہ آہستہ منزل پر پہنچ گئے سارے کے سارے. یعنی اپنی منزل پر تو نہیں پہنچے لیکن خشکی پر پہنچ گئے. خشکی پر پہنچ گئے مطلب کہ جان بچی. اب تو کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ اختیار کریں گے. سب نے اپنا اپنا راستہ لیا. اب ایک مولوی صاحب تھے جن کا سب سے زیادہ پیسہ لگا تھا. 2000 اشرفیاں تھی نا, تو کبھی کبھی مولویوں کے پاس بھی تو پیسے ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کے پاس ان کا پیسے تھے, ان کا پیسہ لگاتا تھا. وہ انہوں نے یہ آیت پڑھنی شروع کی, سب نے پڑھنی شروع کی. وہ بھی اتر کر اب کہاں جاویں, اس لیے کہ منزل اپنی تو نہیں ہے, پرائی ہے. وہ چلے 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 تو ایک بہت بڑا بنگلہ دکھا ان کو اور لائٹیں دکھی. ارے چلو بھائی میں یہاں چلا جاتا ہوں. وہاں گئے تو بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, لہیم شہیم, بہت خوبصورت. ارے بھائی تم یہاں کیسے آ گئے؟ یوں فرمایا بھائی میں تو مدد لینے آیا, کوئی مجھے سیب کھلا دے, کہ مجھے پانی پلا دے, بھوکا ہوں اتنے دنوں سے. ارے بھائی تو جلدی سے چلا جا, میں تو جو جنات کا جو بادشاہ ہے اس کی بیوی ہوں. ابھی وہ آئے گا اور آ کر تجھے دیکھا گا تو تجھ کو قتل کرے گا, اور اس کا آنے کی تیاری ہے. یہ مجھے بصرہ سے یا کوفہ سے بھگا کے لایا ہے اور یہاں میں رہتی ہوں, اور بادشاہ ہے, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو بھاگ یہاں سے, تیری جان بچا. ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں, اتنے میں وہ آ گیا. جنات کے جو باجی وہ آ گیا. اس نے کہا ارے تم میرے گھر میں کیسے؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ایک مرتبہ پڑھا, پڑھتے ہی وہ بادشاہ جل گیا وہیں, ایک مرتبہ پڑھنے پر. اب وہ تو خاک ہو گیا, تو لڑکی تو خوش ہو گئی, ارے جان چھوٹی یار اس سے. پھر اس نے اس مولوی صاحب سے کہا میرے کمرے میں آ, دیکھ کتنے ہیرے جواہرات ہیں, دیکھ کتنا سونا ہے, دیکھ. اچھا بھی کیا کریں گے سونے کا؟ یوں کہا دیکھ تو ایک کام کر, تو میری مدد کر, میں تیری مدد کرتی ہوں. اور وہ یہ جتنا سامان ہم اٹھا سکتے ہیں ہم اٹھاویں اور کنارے پر جاویں, اور کشتی ملتی ہو تو بصرہ یا کوفہ کی رہنے والی تھی, نام یاد رہا نہیں مجھے, لیکن وہاں پر میرا باپ رہتا ہے, تو مجھے اس کے گھر تک چھوڑ دے. جو تو سامان لے لے وہ تیرا, اور میں جو لے لوں وہ میرا. دونوں جوان تھے. ٹھیک ہے, اب وہ تو مر گیا,
مرنے کے بعد جو ہے وہ جنات جو تھا وہ تو جل گیا نا، بات ختم ہو گئی. اب جو ہے یہ سامان لے کے چلے، کشتی کھڑی تھی. کہاں جا رہے ہو؟ کہ بصرہ جا رہے ہیں. بھئی ہمیں بھی جانا ہے. کہا چلو. ٹکٹ کتنی؟ اتنی. تو انہوں نے کہا بھی ٹکٹ تو بہت مہنگی ہے تمہاری، کوئی ٹکٹ کم کرو، ہم دو ہیں. خیر اللہ اللہ کر کے بصرہ پہنچے. اب جب بصرہ پہنچے تو لڑکی کو اپنے گھر کا ایڈریس معلوم تھا. وہ لڑکی جو ہے آہستہ 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 لے کر اپنے باپ کے گھر گئی. یہ مولوی صاحب بھی ساتھ میں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ مولوی صاحب بھی ساتھ تھے. باپ نے دیکھا، ماں نے دیکھا، ارے 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 ہماری بیٹی آ گئی، بیٹی آ گئی، بیٹی آ گئی. خوش ہو گئے، سارا خاندان خوش ہو گیا. اور بیٹی نے سارا قصہ سنایا. باپ نے مولوی صاحب سے کہا کہ تم آرام کرو، یہ کرو وہ کرو، اور تم جو ہے بالکل گھبراؤ مت، ہمارے گھر پہ رہو تم، اور پھر جو ہے اپنی زندگی گزارو. اور چنانچہ وہ بیٹی بھی وہیں رہنے لگی، وہ مولوی صاحب بھی وہاں رہنے لگے. ماں باپ نے مشورہ کیا کہ بھی کیا کریں، اس کی شادی کرنی ہے، مولوی صاحب کی شادی کرا دیں. بھی شادی امانت داری کے ساتھ لے کر آیا وہاں سے یہاں تک. ان کے ساتھ شادی بھی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا گھر بھی، ان کا چمن بھی آباد کر دیا. یہ جناتوں کا وجہ بتایا ہوا ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں بیٹھتا تھا تو حضرت جی کے پاس عرب لوگ ایک تختے لا کر دیتے تھے، اس پر یہ آیت لکھی رہتی تھی. میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یار حضرت جی کے پاس یہاں بھی وہی آیت ہے، یہاں بھی وہی آیت ہے، یہاں بھی وہی آیت ہے. چاروں طرف وہ عرب لاتے تھے، لگاتے تھے حضرت جی. مجھے یہ قصے معلوم نہیں تھے، لیکن بعد میں جو کتابیں دیکھنا، کتابیں لکھنا سب شروع کیا، تب پتہ چلا کہ یہ مسئلہ ہے اس کے پیچھے. یہ جناتوں کو بتایا وظیفہ ہے، پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے کارڈ بھی بنائے تھے، یاد ہوگا آپ کو. وہ میں یہ تک میں نے کارڈ بنا دیے تھے اور لوگوں میں تقسیم بھی کیے تھے. اپنی جیب میں رکھو یار، پڑھتے رہو، تو اس کو بھی پڑھتے رہنا، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ایک جنات کا وظیفہ اور ہے، 3-4 اور یاد آ گئے جناتوں کے، وہ بعد میں سناؤں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما، ان کی محبت کرنے کو قبول فرما. اے اللہ پورے بنگلور والوں کو قبول فرما، بنگلور کے مردوں کو قبول فرما، بنگلور کی عورتوں کو قبول فرما، بنگلور کے بڑوں کو قبول فرما، بنگلور کے چھوٹوں کو قبول فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے